انگلش لٹریچر میں گلیورز ٹریول ایک کتاب ہے یا ایک پروز رائٹنگ میں ایک سٹوری ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گلیور جو ہے وہ للی پوشین اور براؤڈنگ نیگینز کے بعد ایک اور آئی لینڈ پر پہنچتا ہے جو کہ فلائنگ آئی لینڈ ہے. وہاں پر لوگ نئے نئے تجربات کر رہے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے چھت ڈالیں گے، پھر دیواریں بنائیں گے اور پھر اس کی فاؤنڈیشن بنائیں گے، اور پچھلے پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے وہ اس تجربے پر لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. پھر تھوڑی سی ایک معیوب بات کرتا ہے کہ جو ہیومن فضلہ ہوتا ہے یعنی سٹول جو ہے اس کو وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے کوشش کر رہے تھے کہ اس کو انسانی خوراک میں کنورٹ کر لیں، لیکن وہ بھی ان سے نہیں ہو پائی تھی. یعنی وہ عجیب و غریب تجربات میں کئی سو یا کئی ہزار سال سے لگے ہوئے تھے فلائنگ آئی لینڈ میں، تو کامیابی ان کو نہیں ملی تھی. یہ کہانی ہے گلیورز ٹریول میں جانتھن سوفٹ نے جو لکھی. اب ہمیں پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں ریسنٹ ٹائمز. کچھ تھوڑے سال پہلے ہم نے پانی سے گاڑی چلانے کی ایسی زندہ مثال قائم کی کہ جناب اس پر ہمارے منسٹرز اور اس پر ہمارے ٹی وی شوز اور جناب کہاں کہاں ہوئے، لیکن دنیا ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتی گئی. پھر ہمارے ایک جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، انہوں نے ریکڈک پر جو ایکسپلور کرنے کے لیے یا تلاش کے لیے جو کمپنی کام کر رہی تھی اس کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا، اور وہ کمپنی جناب پہنچ گئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جہاں سے اس نے کوئی $7 بلین سے زیادہ کے ہمارے اوپر ہرجانے کا جو ہے وہ ڈگری حاصل کر لی. اور انہوں نے کہا جناب اب تو پاکستان آ جائے، ہمیں تو اتنے $1 بلین پاکستان نے دینے ہی دینے. اب جناب ہم نے اس کا حل تلاش کیا ہے اور وہ ہمیں ایک ایسا ٹی وی بتا رہا ہے جو کہ پیچھے سے یعنی جس کو بہت بڑے کسی کی سپورٹ حاصل ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا وہ ٹی وی یا یوٹیوب چینل ہے جو کہ بہت بڑی سپورٹ سے کام کرتا ہے اور اس کے سبسکرائبرز بھی ملین میں ہیں اور اس کے ویورز بھی جو ہیں وہ کئی 100,000 جو ہے وہ ود ان کپل آف آورس کراس کر جاتے ہیں. تو جناب انہوں نے یہ بتایا ہے یار، وہ اس سے پہلے نا میں آپ کو ایک لطیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک چکوال سے ٹک ٹاکر ہیں، تو وہ جو تھوڑی ان کی عمر ہے یعنی تھوڑی ایج میں ہے، وہ بچوں والے ہیں، تو وہ ہنسے جا رہے تھے. تو ان کا بیٹا ان کے پاس آیا تو اس نے کہا پاپا آپ اتنی دیر سے ہنسے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تو کیا بات ہے جس پر آپ ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار تمہاری اماں نے مجھے سویرے سویرے کہا کہ اگر تم فرض کر لو کہ میں تمہاری سب باتیں مان لوں تو کیا تم، تو آگے تو تمہاری اماں کی بات میں نے نہیں سنی ہے نہ اس نے کہی، لیکن جو اس نے کہا کہ تم فرض کر لو کہ میں تمہارے ساری باتیں مان لوں، تو کہتا ہے میں صبح سے کوشش کر رہا ہوں میرے سے فرض ہی نہیں ہو رہا. یعنی میں فرض ہی نہیں کر پا کہ وہ میری ساری باتیں مان لیں، تو میں اس پر ہنسے جا رہا ہوں. تو ہمیں یہ جو چینل ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ فرض نہ کریں، آپ یقین کر لیں. آپ یقین کس بات پر کر لیں کہ پاکستان میں دولت کے انبار دریافت ہو گئے، دولت ہم نے تلاش کر لی ہے، یا دولت کا ہمارا جو ہے وہ 100% گارنٹیڈ ہے. پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس پہاڑ ہیں اس دولت کے، یعنی گولڈ ہے تو اس کے پہاڑ ہیں. پھر ہم نے ویسے عذرائے تفنن ان سے کہا کہ اور کیا ہے، تو جو ان کے چہرے مورے سے ہمیں لگا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیریاڈک ٹیبل پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اس میں کتنے ایلیمنٹ ہیں، کوئی 103 کے قریب ہیں یا کم و بیش اتنے تو ہیں ہی. ان سب کے پہاڑ جو ہے وہ پاکستان میں دریافت ہو گئے ہیں اور ان میں سے کوئی ایلیمنٹ دوسرے سے ریئیکٹ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ مذہبی تڑکا انہوں نے اس پر لگایا ہوا تھا کہ اس میں کرامات ہے ہمارے پاس کچھ. تو پھر مجھے ان کے تاثرات سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ سب ایلیمنٹ تھوڑی تھوڑی تعداد میں نہیں ہیں بلکہ ان کے بھی پہاڑ کے پہاڑ ہیں. پھر جب میں نے تھوڑی سی اور ان سے کھوج لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا وہ جو کمپنی ریکڈک پر تھی نا، اس کے جو انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ہمارے خلاف ڈگری لی تھی یعنی پاکستان کے خلاف، وہ راضی ہو گئے ہیں.
اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ وہ جو کچھ یہاں پہ گولڈ اور کاپر اور نہ جانے کون کون سی قیمتی دھاتیں اور معدنیات دریافت کریں گے، اس کا 50% جو ہے وہ پاکستان کو دیں گے، پھر اس کا 25% جو ہے وہ بلوچستان کو دیں گی کیونکہ یہ ریکڈک کے ذخائر وہاں پر ہیں، پھر اس کے بعد 25% اسلام آباد یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو دیں گے، اور پھر 50% جو ہے وہ خود رکھیں گے۔ تو اب یہ سارا کچھ جمع کریں، 50%، 25%، 25% اور 50%، تو ہمیں ان کی کوئی بات تھوڑی سی ہمیں ہنسی تو آئی، لیکن وہ سنجیدہ تھے تو ہم نے کچھ نہیں اس پر کہا، لیکن وہ کوئی 150% کی بات کر گئے ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا اور جو کمپنی نکالے گی اس کے حصے میں کتنا آئے گا۔ اور اس میں 3 ممالک کی یعنی کمپنی مل کے کام کر رہی ہیں، جس میں آسٹریلیا، انگلینڈ اور کینیڈا کی کمپنیز شامل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ $700 جو ہے، سوری $7 ارب انہوں نے ہمیں چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ کئی $700 ارب اس یعنی جو ویلتھ دریافت ہوئی ہے اس میں سے ان کے حصے میں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ $7 بلین یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم آپ کو معاف کرتے، ہم یہاں پر کام کریں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر بہت زیادہ ذخائر کا پتہ ہے کہ بہت کچھ یہاں سے نکلے گا۔ پھر وہ ٹی وی چینل جو ہے یا یوٹیوب چینل جو بھی اس کو کہیں، جو کہ بہت سپانسرڈ ہے، اس نے جناب ہمیں کہا کہ ہم تو اتنے امیر ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے، وہ میرے سے فرض نہیں ہو رہا، جب سے میں نے سنا شاید آپ فرض کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے ہو جائیں گے کہ جناب ایک تو ہم پاکستان کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ تو جب انہوں نے کہا نا قرضے اتار دیں گے، تو مجھے عمران خان صاحب کی وہ بات یاد ہے کہ انہوں نے کہا $200 بلین ہم نے سوئس اور دوسرے بینکوں سے لے کر آنا ہے، اس میں سے $100 بلین تو ہم دنیا کے منہ پر ماریں گے، اور پیچھے جو $100 بلین ہوگا اس سے پاکستان کو ترقی دے کے چین کی بانسری بجائیں گے۔ تو ابھی تک تو خیر وہ 4 سال میں تو کچھ نہیں ہوا، شاید اگلے کوئی 4 مہینے میں یہ سارا، ہاں نہیں یہ گولڈ یہ ذخائر جو نکل آئے ہیں تو اب 4 مہینے کی کیا بات ہے، اب تو عمران خان کی جناب اگلے ٹرم کے لیے تو حکومت پکی ہوگی نا، کیونکہ انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کر لیا۔ اور عمران خان صاحب طیب اردگان کا بھی بڑا ذکر کرتے ہیں نا، تو ایک کمپنی تھی ترکی کی جس نے باہر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بھی معاہدے میں کچھ ایسا کیا، تو وہ لے گئے جناب اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو وہاں پر انہوں نے ہمارے خلاف پتہ نہیں $2 بلین کا ہرجانے کا جو ہے وہ یعنی ڈگری لے لی۔ تو جب یہاں کے کوئی پاکستانی ایسے بھی تھے نا کہ جو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ بھی کسی نے کہا تھا، تو وہ ان کو لڑ گئے، یعنی ترکی کی کمپنی کو اور اس کے کک بیکس اور اس کے سارے فراڈ انہوں نے پکڑ لیے۔ تو جب انہوں نے اس کمپنی کو کہا تو اس نے کہا جی کہ آپ ہمیں معافی دے دیں، معافی دے دیں۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان آ گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، طیب اردگان صاحب نے جو ہے نا اس کمپنی کو کہا ہے کہ ہمارے $2 ارب کا ہرجانہ جو ہے وہ معاف کر دے، تو اس کمپنی نے معاف کر دیا۔ طیب اردگان صاحب ہمارے لیے کتنے ہی اچھے اور اعلیٰ۔ اب اس کمپنی نے بھی جو ہے وہ ہمیں وہ $7 ارب جو ہے وہ اس کمپنی نے معاف کر دیے، کیونکہ ان کو کئی 100 ارب جو ہے وہ یہاں سے ملنے کی امید نہیں بلکہ ان کو یقین ہے۔ تو ساتھ میں ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے اب دن جو ہے نا وہ پھر جائیں گے، اور اس ٹی وی کے مطابق پاکستانی اتنے امیر ہو جائیں گے کہ دنیا کے لوگ جو ہے نا یہاں پر ملازمتیں لینے کے لیے آئیں گے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک جو ہے نا وہ بری خبر بھی سنی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلے تیل دریافت ہو گیا تھا بلوچستان کے وہ ساحلی پٹی یا وہ علاقہ جو کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جڑتا ہے، تو اس میں امریکہ اور ایران کے جو ہے نا وہ آپس میں ٹسل شروع ہوگی، کیونکہ وہ بیسیکلی ہمارے تیل کے خلاف تھی کہ ہم تیل نہ دریافت کر سکیں۔ تو پھر وہ کافی سالوں تک ٹینشن جاری رہی اور جنگ کے خطرات رہے، تو ہم تیل تو نہیں تلاش کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جنگ ہو جائے گی۔ تو جب وہ جنگ ان کی ٹینشن ختم ہوئی، تو جب ہم نے تیل کے بارے میں سروے کروایا تو پتہ چلا وہ تیل جو ہے نا وہ زمین سے بہتا بہتا سعودی عرب نکل گیا، تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو اب یہ سونے کے ذخائر جب سے دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں سونے کے علاوہ بقایا بھی اتنے ذخائر ہیں کہ دولت ہی دولت ہے، تو اب جناب یوکرین میں امریکہ اور روس کی جنگ کی سی صورتحال ہوئی ہے، تو وہ بھی انہیں ہمارے ذخائر کی وجہ سے ہے، اور ساتھ میں انڈیا اور چائنا کا جو لداخ میں مسئلہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے طول پکڑ رہا ہے۔ اور پھر نیچے یمن اور سعودی عربیہ کے درمیان جو جنگ کی سی صورتحال ہے، اور وہ جو یمن والے
باغی جو ہیں وہ یو اے ای میں جا کے یعنی ابو ظہبی میں انہوں نے میزائل مارے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یو اے ای سے انویسٹمنٹ اور یہ سب لوگ نکل جائیں کیونکہ وہاں پر میزائل برسیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے ان جو دولت ہمارے ملک سے دریافت ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے۔ تو ساتھ میں ان کے چہرے پر تھوڑی سی مایوسی تھی، تو ہمیں یہ لگا کہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگیں تینوں مختلف سائڈ پہ جاری رہیں، کیونکہ ایک پاکستان کے نارتھ میں آ گئی یعنی یوکرین والی، اور دوسری پاکستان کے ایسٹ میں آ گئی آلموسٹ انڈیا اور چائنا کی لداخ میں، اور ایک پاکستان کے ساؤتھ میں آ گئی جو کہ یمن اور سعودی عربیہ اور یو اے ای میں۔ تو پاکستان کے تو چاروں طرف جو ہے نا وہ یہ جنگیں اور انٹرنیشنل اسکیل کی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ ذخائر جو ہیں یہ لینڈ سلائڈ کر کے کہیں انڈیا میں نہ چلے جائیں یا ایران میں نہ چلے جائیں۔ تو مجھے تھوڑی سی ان کی یہ اپریہنشن یا ان کے چہرے پر جو ہے نا وہ یہ اداسی سی دکھائی دی، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، تھوڑا عرصہ جو ہے نا وہ آپ بھی خوش ہو لیں اور کوئی اس پر جو ہے نا وہ کوئی خوشی کی گیت شیت آپ گا لیں۔ تو ویسے ہنس بھی لیں تو حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب پانی سے گاڑی چلائی تو دنیا ہنس رہی تھی، تو اب ہم بھی اس پر ہنستے ہیں۔ پھر وہ 200 ارب ڈالر عمران خان نے کہا کہ 100 منہ پر ماریں گے اور 100 سے ترقی دیں گے، تو پھر اس پر بھی سبھی لوگ ہی اب ہنس رہے ہیں، ہم پاکستان میں اور پاکستان سے باہر۔ تو یہ جو سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اس پر بھی تو کل کسی نے ہنسنا ہی ہے، کیونکہ کسی سے فرض بھی نہیں ہوگا، ہمیں یقین ہے۔ ہاں، اب یہ بات بتائی ہمیں کس نے، یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ جناب وہ حقیقت ٹی وی ہے جس نے بتائی، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ اس لال بتی کے پیچھے لگ جائیں، کیونکہ یہ ٹرک جو ہے وہ سیدھا جناب کینیڈا کو جا رہا ہے۔ تو صاحب ذرا کینیڈا پہنچنے میں کوئی 10-15 سال تو لگ ہی جائے گے نا ٹرک کی بتی کو پکڑنے میں۔ تو چلو پاکستانیوں پکڑ لو جناب، سونے کے ذخائر نکل رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر انتہائی بھونڈے انداز سے جاری رہتا ہے۔ میں وفال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔